جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کی ابتدا یعنی السماء انشقت سے ہوئی ہے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی انشقاق کے معنی ہے پھٹ جانا۔ اسی سے اس صورت کا نام چنا گیا ہے، اور یہ بھی مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کا اصل موضوع جو ہے وہ قیامت اور جزائے اعمال پر ہے۔ تو جیسے سب سے پہلے فرمایا گیا اس صورت کی ابتدا میں، اور اذا السماء انشقت یعنی جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ بات کچھ محال اور ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اذنت لربہا، کہ وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، یعنی جو کچھ امر اس کی نسبت صادر ہوگا تو وہ اس کو فوراً قبول کرے گا، کیونکہ ادھر خدا کا حکم ہوا تو ادھر آسمان جو ہے وہ فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور اس میں سورۃ انشقاق کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، اور فارغ ہو کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ تو ایک اور جگہ حضرت ابو راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، تو آپ نے اس میں اذا السماء انشقت پوری صورت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، تو میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت کو نماز میں پڑھا ہے اور آیت سجدہ پر سجدہ بھی کیا ہے، اور مقتدیوں نے بھی سجدہ کیا تھا جب یہ سجدے کی آیت آئی تھی۔ تو فرمایا پس میں تو جب تک آپ سے ملوں گا اس موقع پر سجدہ کرتا رہوں گا، یعنی جب بھی اس صورت کی تلاوت کروں گا، یعنی مرتے دم تک۔ تو ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم، نسائی اور ابو داؤد میں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ انشقاق، سورہ اقرا، بسم ربک الذی خلق، ان دونوں میں سجدہ کیا۔ تو اب کیا فرماتے ہیں، یہاں حکم سے مراد انشقاق کا حکم ہے، یعنی جس طرح چمڑا یا ربر کھینچا جاتا ہے تو زمین اپنی موجودہ مقدار سے بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی اس دن، تاکہ سب اولین آخرین اس پر سما جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان جو ہے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا، پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لے، یعنی کہ انسان کو بھی، اس لیے کہ یہ اس خدا کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو جو ہے کوئی نہیں روک سکتا، جس سے بڑا اور نہیں، جو سب پر غالب ہے اور اس پر غالب کوئی نہیں، اور ہر چیز اس کے سامنے مجبور ہے۔ اور فرمایا زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی کہ بچھا دی جائے گی، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کشادہ کر کے، یعنی کہ بڑھا دی جائے گی۔ تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ لیں گے، یہاں تک کہ خدا کی قسم اس سے پہلے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا ہوگا، کسی بھی انسان نے زمین کو اس طرح کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میں کہوں گا خدایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تیرے بھیجے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہا۔ تو میں کہوں گا خدایا پھر مجھے شفاعت کی اجازت ہو، کیونکہ مقام محمود میں کھڑا ہو کر میں شفاعت کروں گا، اور کہوں گا خدایا تیرے ان بندوں نے زمین کے گوشے گوشے پر تیری عبادت کی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ زمین اپنے اندر کل مردے یا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یہ بھی رب کے فرمان کی منتظر ہوگی، اور اسی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح جو ہے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا رہے گا، یعنی کہ نیک اعمال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن اس سے مل جائے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اپنے اعمال کی جتنی بھی تو نے کوشش کی ہیں وہ اپنے آگے دیکھ لے گا۔
ابو داؤد میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی لے جب تک چاہے، بالآخر موت آنے والی ہے، جس سے چاہے دل لگا لے، ایک دن اس سے جدائی ہونی ہے، جو چاہے عمل کر، یعنی ایک دن اس کی ملاقات ضرور ہونی ہے، یعنی کہ نیک اعمال کرے گا تو اس کو شدت ہوگی کہ میں اپنے رب سے جو ہے ملاقات کروں، تو ان کے لیے یہ خوشخبری دے دی۔ اور جو اپنے من کی مرضی سے جینا چاہتا ہے، یعنی دینی اصولوں کو نہیں سمجھتا، دینی اصولوں پہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تو اس کو کہہ دیا کہ وہ اپنے من کی زندگی گزارے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں۔ تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو کوشش کرنے والا ہے، لیکن اپنی کوشش میں کمزور ہے، یعنی کہ جس سے یہ ہو سکے کہ اپنی تمام تر کوشش نیکیوں میں صرف کرے تو وہ کر لے۔ دراصل نیکی کی قدرت اور برائیوں سے بچنے کی طاقت توفیق خداوندی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ مل جائے گا، اس کا حساب سخت بغیر نہایت آسانی سے ہوگا، سختی کے بغیر، یعنی کسی قسم کی بھی سختی نہیں ہوگی۔ تو اس کے چھوٹے، جتنے بھی چھوٹے اس کے اعمال ہوں گے جس میں کہیں نہ کہیں گناہ کی کمی پیشی ہوگی تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو وہ ہلاکت سے نہ بچے گا، یعنی کہ جو جہنمی ہوگا۔ جیسے ہی قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں جو اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی کہ جن مومنین کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اس وقت خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے دائیں ہاتھ والوں کا وعدہ جو ہے وہ جنت کا کیا۔ اور جیسے ہی جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ وہیں تھر تھر کانپنے لگیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے کیے کا انجام جو ہے وہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ نظر ڈالی جائے گی، جو آسان حساب ہوگا کہ ایک بار دیکھا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا جاؤ ہم نے درگزر کیا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، یہ باقاعدہ گفتگو میں کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے مسند احمد کی کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ خدا کے سامنے پیش ہوتے ہی رخصت پا جائے گا، اور اپنے عزیز و اقارب میں خوش خوش جو ہے وہ جنت میں واپس آ جائے گا۔ تو طبرانی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو اعمال کر رہے ہو، حقیقت کا علم کسی کو نہیں ہے، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لو گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو ہنسی خوشی اپنوں سے آ ملیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو غم زدہ اور افسردہ اور ناخوش واپس آئیں گے۔ اور جسے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہاتھ موڑ کر نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ نقصان اور تباہی میں جو ہے مبتلا ہوگا، اور یقیناً وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں خوب حشاش بشاش تھا، بے فکری سے مزے کر رہا تھا، اسے آخرت کا نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی جو ہے دین کے معاملات پر وہ اپنی زندگی گزارتا تھا، بلکہ اس کو رنج یا غم یا رنجیدگی یا افسردگی کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ آتا، وہ جو ہے اللہ کی راہ سے بھٹکا رہتا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اسے یقین نہ تھا کہ لوٹ کر خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں، اسے خدا ضرور دوبارہ زندہ کر دے گا، جیسا کہ پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا، اور پھر جیسے فرمایا کہ اس کے نیک اور بد اعمال کا اس کو نتیجہ دیا جائے گا۔ اب شفق سے مراد کیا ہے؟ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کی مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو بالشفق جیسے ہم نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شفق سے مراد سفیدی ہے، یعنی شفق کناروں کی سرخی کو کہا جاتا ہے، وہ طلوع سے پہلے ہو یا غروب کے بعد ہو۔ تو جو اہل سنت ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہی مشہور ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مغرب کا وقت اس کو جو ہے یعنی کہ شفق غائب ہونے تک ہے، اس وقت کو کہا گیا ہے شفق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سال آئے گا وہ اپنے پہلے سے زیادہ برا ہوگا،
تو میں نے اس طرح تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یعنی کہ اب جو سال گزرا اس سے نیکسٹ جو آنے والا ہوگا وہ اس سے برا ہوگا. اب برا کس طرح ہوگا کہ ہمارے اعمال کے حساب سے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت کم ہو گئی تو ہم کہیں جی ہمارا سال برا ہو گیا، بلکہ ہماری جو نیتیں ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، جو اعمال نامے ہیں، ان کی وجہ سے کہا گیا. تو فرماتے ہیں کہ شوبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھو گے، یعنی منزل بہ منزل چڑھتے جاؤ گے. تم اپنے اعمال کے مطابق منزل طے کرو گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابن آدم غفلت میں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی زندگی اور اس کی بدی یا نیکی جو ہے وہ لکھ لیں. پھر وہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے. تو دوسرا فرشتہ آتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے سمجھ آ جائے. پھر وہ فرشتہ اٹھ جاتا ہے. پھر اور فرشتہ آتا ہے جو اس کے اعمال نامہ لکھنے والے ہیں. موت کے وقت بھی موت کا وقت جب آتا ہے تو یہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں واپس، اور ملک الموت آ جاتی ہے جو اس کی روح قبض کرتی ہے. پھر قبر میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اس لیے تو بتایا کہ نام اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 سانس پہلے اگر کسی نے اپنی زندگی ایمان پر جو ہے اس کی نیت کر لی کہ آج کے بعد میری ساری زندگی جو ہے اعمال پر، نیک اعمال پر گزرے گی اور لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گی، یا جو ہے دین اسلام کے جو بھی سارے اصول ہیں ان کے مطابق زندگی کا ہر قدم گزاروں گی، تو وہ بخشش ہو جائے گی. اب جیسے اعمال نامے والے جب فرشتے چلے جائیں گے کیونکہ موت کا وقت قریب ہوگا، تو اس وقت تو ہمارا کوئی اعمال نامہ لکھنے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس وقت کیا ہے کہ اگر کوئی بدکار ہے، برا ہے، نیکیوں سے دور ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ، پھر وہ چاہے جتنی بھی معافیاں مانگ لے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نیکی بدی کے فرشتے آئیں گے، جسے ہم نے ملک الموت کے بعد اس کی روح قبض کرے گا. پھر قبر میں اس کی روح لوٹا دی جائے گی اور ملک الموت جو ہے وہ اس وقت چلے جاتے ہیں. پھر سوال جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور اپنے کام کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن نیکی بدی کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کی گردن سے اس کے نام اعمال کھول لیں گے. پھر اس کے ساتھ ہی رہیں گے. یعنی کہ جو نیک ہوں گے ان کے ساتھ جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ، اور جو جہنم کے فرشتے ہوں گے وہ ان کو عذاب دینے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ، ان کے اعمال نامے کے بعد ہمیشہ ساتھ رہیں گے. پھر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تو اس سے غافل تھا، یعنی جو کچھ اس وقت حشر کے دن گزرے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو اس سے غافل تھا. تو انسان جو ہے وہ سوائے پچھتاوے کے اس وقت کچھ نہ کہہ سکے گا. اب شفق میں جو ہے 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. اگر شفق لفظ کو ہم دیکھیں، ایک تو رات کی قسم کھائی گئی ہے، ایک جیسے ہم نے پڑھا کہ مغرب کے وقت کی، اور ایک جو ہے صبح کے وقت کی. تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح پر بہترین انعام ہوگا، یعنی ایسا انعام جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ اس کے عمل ختم ہونے والے ہیں اور نہ اس کی عمر. سجدہ تلاوت کے بارے میں کیا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا ایک آیت جو سجدے کی آئی ہے، جس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے. تو اپنی نماز کے بعد جب دعا سے فارغ ہوں تو یقیناً ضرور ایک سجدہ تلاوت، یا جتنے بھی آپ کے سجدہ قضا ہیں ان کو ضرور ادا کریں. جن کا علم نہیں ہے وہ اس کو آپ جو ہے اپنی ہر نمازوں کے ساتھ جتنا آپ کو حسب توفیق ہو ادا کرتے جائیں، اس نیت سے کہ اب تک جتنا میں نے قرآن پڑھا تو کہیں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مس کر دیں کہ میں نے سجدے نہیں کرنے، بس معافی مانگ لوں. لیکن آپ جو ہے اس کی قضا نکال سکتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق. پھر فرمایا کہ
یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ جو ہے یعنی پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان والے ہوں گے اور جنہوں نے صبر، شکر اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا، کہ جس بھی کسی عورت کو اولاد نصیب نہ ہوتی ہو تو وہ یہ صورت لکھ کر اس کو گلے میں ڈالے، لیکن اس کی حفاظت بھی کرے کہ ناپاک ٹائم میں نہ پہنے اور ناپاک جگہ پر بھی پہن کے نہ جائے، تو انشاءاللہ اس کی بھی اولاد صاحب اولاد ہو جائے گا وہ۔ اور جس کسی کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس پر جتنا کثرت سے ہو سکے سورۃ الانشقاق جو ہے وہ دم کریں۔ اور بچے کے لیے بھی یہ خصوصاً جس کسی بہن کو صاحب اولاد ہونا ہو تو وہ اس کی کثرت سے تلاوت بھی کریں۔ اور دوسرا، جیسے کچھ ایسے گھروں میں کیڑے مکوڑے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے، تو اس صورت کو لکھ کر جو ہے گھر میں رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے کیڑے مکوڑے اور جتنی بھی تکلیف دہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی حشرات الارض میں ان سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ سے ہماری یہ